سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 30۔ رسول اللہ کی اولاد اطہار، صاحبزادگان۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ قبل از اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر پا کر وصال فرمایا۔ انہی کے نام پر رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں جو طیب و طاہر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول اللہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں جو سن 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ 17 یا 18 ماہ کی عمر میں وصال فرما گئے۔ یوں رسول اللہ کے تمام صاحبزادگان بحکم و حکمت الہی بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ رسول اللہ کی صاحبزادیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کے تمام صاحبزادے ماں سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور باقی صاحبزادیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ تمام صاحبزادیوں نے اسلام کی دولت پائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ کی باقی تمام صاحبزادیاں رسول اللہ کی ظاہری حیات ہی میں وصال فرما گئیں۔ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وصال کے 6 ماہ بعد تک حیات رہیں۔ بنات رسول اللہ کا اجمالی تذکرہ۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل جب رسول اللہ کی عمر 30 برس تھی، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت زینب کی شادی کم سنی میں بعثت نبوی سے قبل ان کے خالہ زاد ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ ابو العاص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئیں، مگر آپ کا خاوند کفر و شرک پر ہی رہا۔ بعثت نبوی کے بعد قریش مکہ نے رسول اللہ اور دعوت اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ کفار مکہ نے ابو العاص پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ سیدہ زینب سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ ابو العاص کے اس طرز عمل کی رسول اللہ ہمیشہ تعریف کرتے رہے۔ جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان دنوں سیدہ زینب اپنے سسرال میں تھیں۔
جنگ بدر میں ابو العاص گرفتار ہوئے۔ زر فدیہ کے طور پر حضرت زینب نے اپنا یمنی عقیق کا وہ ہار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے موقع پر جہیز میں دیا تھا، اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ جب یہ ہار رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو رسول اللہ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی اور چشمان اقدس آپ دیدہ ہو گئیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہی صحابہ کرام نے ہار واپس کر دیا اور ابو العاص سے سیدہ زینب کو مدینہ منورہ بھیج دینے کا وعدہ لے کر رہا کر دیا۔ حسب وعدہ ابو العاص نے حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہادی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی مدینہ منورہ جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ کفار میں ایک بدبخت حبار بن اسود نے نیزے سے حضرت زینب کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس سے آپ زخمی ہو گئیں۔ کفار قریش کی یہ ذلیل حرکت دیکھ کر کنانہ بن ربیع نے غضبناک ہو کر اپنے تیروں کو ترکش سے باہر نکال کر قریش کو للکارا کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ یہ سن کر کفار سہم گئے اور سردار مکہ ابو سفیان جو قریشی مکہ کے ساتھ تھا اس نے طرفین کو سمجھا بجھا کر حضرت زینب کی مدینہ منورہ روانگی کے لیے راستہ صاف کروا دیا۔ حضرت زینب کو دوران ہجرت پریشان کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے رسول اللہ نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فی، میری بیٹیوں میں یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والی ہے کہ اس نے میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ ابو العاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی۔ سیدہ کے مدینے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے، ان کے فراق میں پر درد شعر پڑا کرتے۔ سن 7 ہجری میں ابو العاص مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ جس دن حضرت زینب نے وفات پائی رسول اللہ بے حد مغموم تھے۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ فرما رہے تھے، زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب نے اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی امامہ چھوڑی۔ بیٹا سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، جبکہ سیدہ خاتون جنت کی وفات کے بعد امامہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ آپ سن رہے ہیں سیرتلائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت رقیہ رسول اللہ کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 سال قبل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ابتدائے اسلام ہی میں مشرف با اسلام ہو گئیں۔ آپ کا نکاح
عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی اور رسول اللہ کی مسلسل ایذا رسانی پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اپنی دائمی رسوائی کا بیان سن کر ابو لہب غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ عتبہ نے اپنے باپ کے حکم پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ چند دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان نہایت صالح، متمول اور مخیر نوجوان تھے۔ رسول اللہ نے مکے میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ مکے میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو رسول اللہ نے اللہ کی اجازت سے حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے ہمراہ حبشہ چلے گئے۔ اس ہجرت پر رسول اللہ نے فرمایا، ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کئی سال حبشے میں قیام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ رسول اللہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکے کی طرف مراجعت فرمائی۔ چند روز بعد رسول اللہ کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ پہلے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، بعد ازاں مکے سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی نے 2 ہجرتیں کیں اور صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے۔ غزوہ بدر کی تیاری کے دنوں میں حضرت رقیہ شدید علیل تھیں۔ بدر کی طرف روانگی سے پہلے رسول اللہ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہریں۔ اس خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا اجر عطا فرمائے گا اور مال غنیمت سے بھی حصہ ملے گا۔ رسول اللہ ابھی بدر میں موجود تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی۔ حضرت زید بن حارثہ جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت رقیہ وفات پا چکی تھیں اور ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی۔ رسول اللہ غزوہ بدر کی وجہ سے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت رقیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ بھی 4 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کی وفات کی خبر سن کر مغموم ہو گئے اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ ان کے قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے قریب بیٹھ کر رونے لگیں۔ رسول اللہ اپنی چادر سے ان کے آنسو پوچھتے رہے۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں بے حد محبت تھی اور تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ لوگ اکثر کہا کرتے، احسن الزوجین رآہما الانسان رقیۃ وزوجہا عثمان۔ رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ
رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی تیسری صاحبزادی تھیں اور ان کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ اعلان نبوت سے 6 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا، مگر رخصتی نہ ہوئی۔ ابو لہب اسلام دشمنی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ ابو لہب نے اسی دشمنی کی بنا پر اپنے دونوں بیٹوں سے رسول اللہ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دلوائی۔ بدبخت عتیبہ نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی۔ بد زبانی کرتے ہوئے رسول اللہ پر جھپٹ پڑا اور آپ کے پیرہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے رسول اللہ کے قلب اطہر پر انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ زبان نبوی سے نکلے ہوئے الفاظ کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ مقام زرقہ پر رات کا قیام ہوا تو ابو لہب کے کہنے پر قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات کو اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد سن 3 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اللہ نے جبرائیل امین کی معرفت مجھے حکم بھیجا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں۔ حضرت عثمان کو یک بعد دیگرے رسول اللہ کی 2 صاحبزادیوں سے عقد نکاح کا شرف حاصل ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہیں اور شعبان سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتارا گیا تو رسول اللہ قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے: میری یہ بیٹی سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میری یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ آپ کی والدہ بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، بطول، طاہرہ، زہرا آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آپ کی ولادت اعلان نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ سیدہ خاتون جنت بچپن ہی سے تنہائی پسند تھیں، ہمیشہ والدہ کے پاس وقت گزارتیں۔ آپ کی والدہ آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتی تھیں۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی تو سیدہ خاتون جنت آپ کی جدائی میں غمگین اور اداس رہنے لگیں۔
رسول اللہ کو جب بھی دعوت حق سے فرصت ملتی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے، انہیں دلاسا دیتے اور آپ کی تعلیم و تربیت کرتے۔ تبلیغ توحید و رسالت کی مخالفت میں مشرکین مکہ رسول اللہ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈالتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے۔ جب رسول اللہ کاشانہ اقدس پر تشریف لاتے تو جناب فاطمہ رسول اللہ کو تسلی دیا کرتی، کبھی وہ خود بھی ان تکالیف اور مصائب کو دیکھ کر اشکبار ہو جاتی۔ اس وقت رسول اللہ اپنی معصوم بیٹی کو تسلی دیتے اور فرماتے، میری بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط اور چند بدبخت قریشیوں نے اونٹ کی اوج لا کر سجدے کی حالت میں رسول اللہ کی گردن پر ڈال دی۔ کسی نے سیدہ خاتون جنت کو اطلاع دی، آپ بے چین ہو گئیں اور دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچیں۔ رسول اللہ کی گردن سے اوج ہٹائی، کفار مکہ ارد گرد کھڑے مذاق اڑا رہے تھے۔ سرور کائنات کی معصوم بیٹی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور فرمایا، ظالموں، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ چند سال بعد یہ سب بدبخت جنگ بدر میں ذلت و رسوائی سے واصل جہنم ہوئے۔ 2 یا 3 ہجری کو رسول اللہ نے خاتون جنت کا نکاح اللہ کے حکم سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ نے حضرت انس کو حکم فرمایا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل میرے پاس یہ اطلاع لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کرواؤں۔ پھر رسول اللہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور سب نے دعائے خیر و برکت مانگی۔ رسول اللہ نے ایک طباق چھوارے حاضرین میں تقسیم کروائے اور رخصتی سے پہلے رسول اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنے لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، صابرہ، قانع اور دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام خود کرتیں، کئی وقت فاقے سے گزر جاتے۔ سیدہ کا اکثر حال یہ ہوتا کہ 2 وقت کا فاقہ ہوتا اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر تھیں۔ مدینہ منورہ میں مال غنیمت کی بہتات ہوتی۔ ایک روز حضرت علی المرتضی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں بہت سی کنیزیں بھی آئی ہیں، تو انہوں نے سیدۃ النساء سے کہا کہ رسول اللہ سے ایک لونڈی لے لو۔ سیدہ سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئیں، مگر حیا کی وجہ سے حرف مدعا زبان پر نہ لا سکیں اور واپس چلی گئیں۔ حضرت علی سے کہا، مجھے رسول اللہ سے کنیز مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ سیدنا علی المرتضی اور سیدۃ النساء العالمین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کی۔
ایک کنیز کے لیے درخواست کی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں کنیز نہیں دے سکتا، ابھی تو اصحاب صفہ کے خورد و نوش کا مجھے تسلی بخش انتظام کرنا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں خاموشی سے گھر چلے گئے۔ رات کو رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ اب یہ عمل تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے حکم سے ایک نو مسلم بوڑھے اعرابی کو لے کر اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ سیدہ خاتون جنت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر کہا خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ میری یہ چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب کو تھوڑا سا اناج دے دو۔ حضرت سلمان فارسی اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پکار اٹھا سلمان خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ سیدہ خاتون جنت نے غلہ پیسا اور روٹی پکا کر انہیں دی۔ حضرت سلمان نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ آپ نے جواب دیا جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹی لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور خود فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی اے اللہ فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور ان کا حال پوچھا۔ سیدہ خاتون جنت نے عرض کیا ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈال کر رکھا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے فاقے سے ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا ہوں وہ ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر رسول اللہ نے اپنا دست شفقت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر پر پھیرا اور فرمایا لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا اس فقر و غنا کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھیں، صبح سے شام تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے گزر جاتے۔
مگر اپنی دعاؤں میں کبھی اپنے لیے کوئی درخواست نہ کرتی۔ رسول اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدۃ النساء آزردہ ہوئیں۔ جب رسول اللہ گھر تشریف لے گئے تو سیدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ دوسری طرف غورہ کے سرپرست بھی رسول اللہ سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی بیٹی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا۔ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ اس فرمان علی کے بعد حضرت علی نے ارادہ نکاح ترک کر دیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ رسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کرتے تھے، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سیدنا حسن و حسین کو رسول اللہ اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے۔ نہایت محبت سے ان کے بوسے لیتے اور اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ سیدہ خاتون جنت رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ رسول اللہ کی جدائی کے بعد سیدہ ہر وقت غمگین رہنے لگیں۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ نے رسول اللہ کی رحلت کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری کو 29 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلا کر کہا، میرا جنازہ لے جاتے اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا، سوائے اپنے اور علی کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، بنت رسول اللہ، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ سیدہ نے اسے پسند فرمایا۔ حضرت علی نے وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس نے قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیات ہیں۔ رسول اللہ کی نسل پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صاحبزادگان سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے آگے چلیں۔